بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں، آپ کو محمد عمران کا السلام۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب ہم اپنے پڑوس ممالک میں یا دوسرے ممالک کی طرف دیکھتے ہیں جو ترقی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارے بھی ملک ترقی کرے۔ کیا ایسی وجوہات ہے کہ پاکستان ترقی نہیں کر رہا؟ ایک دور تھا جب پاکستان آزاد ہوا تھا، ہمارے پاس بڑے ٹیلنٹڈ لوگ تھے، دنیا کو ہم قرضہ بھی دیا کرتے تھے، یہاں سے ڈیلیگیشن جاتا تھا چین جو ان کو ٹرین کے بارے میں بریف کرتا تھا، اس کے نظام کے بارے میں بریف کرتا تھا، لیکن ہم تو اب تو نیچے سے نیچے جاتے جا رہے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ 1999 میں جب نواز شریف وزیر اعظم تھے، وہ سنگاپور گئے۔ سنگاپور جا کے وہاں کی ترقی کو دیکھا، وہاں کی لیڈرشپ کو دیکھا، وہاں کا نظم و ضبط دیکھا تو وہ حیران رہے۔ انہوں نے کہا ہمارا پاکستان کیوں ترقی نہیں کر رہا؟ انہوں نے سنگاپور کی ترقی میں کردار ادا کرنے والے لی کوئن یو سے ملاقات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ ان کی ملاقات ان سے ارینج کرائی گئی، انہوں نے اپنے وقت سے کچھ لوگ سلیکٹ کیے اور ان سے ان کی میٹنگ ارینج ہوئی۔ یہ ان کے پاس پہنچے، بڑی اچھی دوستانہ ماحول میں گفتگو ہے۔ لی کوئن یو نے بتایا کہ وہ 8 بار پاکستان مختلف حیثیتوں سے جا چکے ہیں۔ وہ پاکستان کی سیاست کے بارے میں، ان کے رسم و رواج کے بارے میں، پاکستانی نفسیات کے بارے میں اچھا خاصا علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ تو نواز شریف نے ان سے پوچھا کہ کیا پاکستان بھی سنگاپور کی طرح ترقی کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے فوراً جواب دیا نہیں۔ نواز شریف نے کہا اچھا کیا وجوہات ہے کہ ہم ترقی نہیں کر سکتے؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں، اصل میں پہلا نمبر تو یہ ہے کہ آپ دنیاوی زندگی کو عارضی زندگی سمجھتے ہیں اور مرنے والی زندگی کے بعد جو زندگی اس کو ابدی زندگی سمجھتے ہیں۔ آپ اپنی ابدی زندگی سنوارنے میں لگے ہیں۔ آپ کی زندگیوں میں آپ کی اپروچ نہیں ہے کہ دنیا میں کام کیا جائے، یہ سڑکیں بنائی جائیں، یہ روڈیں بنائی جائیں، یہ سیوریج کا سسٹم ہے، اس لیے آپ اپنی آخرت سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں زندگی تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات، اس کو جتنا حسین بنا لیں، جتنا خوبصورت بنا لیں، وہی ہماری کام ہے۔ یہ دیکھیں ہم اپنی جتنی بھی سوچ، جتنی بھی ہماری ایبلٹی، جتنی بھی ہماری کارکردگی، جو خواہشات ہوتی ہیں، ہم اس کو تکمیل تک لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے انڈیا کے اندر بھی میں وکیل رہ چکا ہوں، وہاں میں نے پریکٹس کی ہے۔ میں ہندوؤں کو بھی مینٹلٹی کو جانتا ہوں، مسلمانوں کی بھی جانتا ہوں۔ ایک ہندو اگر میرے پاس اگر کوئی کیس لے کے آتا تھا، میں کیس اسٹڈی کرنے کے بعد اس سے کہتا تھا تم کیس فائل نہ کرو، تم کیس ہار جاؤ گے، تو ہندو مجھ سے فوراً کہتا تھا ٹھیک ہے دوسری پارٹی سے میری صلاح کرا دو، ہم اس کی صلاح کرا دیتے تھے، معاملہ رفع دفع ہو جاتا۔ لیکن ایک مسلمان کو جب ہم یہ ایڈوائز کرتے تھے کہ تمہارے کیس میں جان نہیں ہے تو ہم کیس ہار جاؤ گے تو کیس دائر نہیں کرو، اس پر وہ جواب کرتا تھا جی آپ کیس دائر کر رہے ہیں، میں بھی لڑوں گا، میری اولاد بھی لڑے گی، میرا پوتا پوتی بھی لڑے گی۔ تو جو وہ قومیں جو اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو لڑائی جھگڑے ورثے میں دے کے جائیں گے تو وہ کہاں سے ترقی کر سکتے ہیں؟ تیسری اپروچ، دنیا میں کوئی بھی ملک مجھے ایسا نظر نہیں آیا جو فوج کے رہتے ہوئے ترقی کی ہے۔ آپ کے ملک میں فوجی اسٹرانگ ہے، آپ کے سیاستدان کمزور ہے۔ فوجی کی تربیت الگ ہوتی ہے اور ایک سیاستدان کی تربیت ایک الگ طرح ہے۔ فوج کا یہ ہے کہ مر جاؤ یا مار دو، جبکہ سیاستدان کہتا ہے جیو اور جیو دے کے اس پہ عمل کرتا ہے۔ فوج مسائل کریٹ کرتی ہے جبکہ ایک سیاستدان چاہتا ہے کہ ان مسائلوں کا حل ہو۔ تو ایسا نہیں کہ دنیا میں مجھے تو آج تک کوئی ایسی ملک نظر نہیں آیا جو فوج کے رہتے ہوئے ترقی کیا۔ اب پوری کہانی سے کسی قسم کا نتیجہ اکثر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ موسم بڑا اچھا ہو رہا ہے، چائے پیے، زندگی کو انجوائے کیجیے اور مسئلہ کشمیر آزادی جنگ پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پاکستان بھی ترقی کرے گا انشاءاللہ، نیا پاکستان ضرور بنے گا۔ اجازت چاہتا ہوں ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کے ذریعے آسانیاں پھیلائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔